شرک ایسا گناہ ہے جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. 3 باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے اور جنت میں نہیں جائے گا. 2، تو جائے گا کہاں؟ وہ جہنم میں جائے گا. ومأواہ النار، وہ جہنم میں جائے گا. اور آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں گناہ گار ہوں تو کوئی نہ کوئی میری مدد کر کے مجھ کو جنت میں لے جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی ولی کا رشتہ دار ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، کلمہ اس نے قبول نہیں کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت اس نے نہیں مانی. اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے جب اس کو بلایا، کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، طوفان جب آیا سوار نہیں ہوا، وہ اپنے شرک پر قائم رہا. پھر طوفان آیا، طوفان میں وہ غرق ہو گیا. جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اس نے نہیں مانا، کم سے کم تو اس کی مغفرت کر دے. سفارش کر رہے ہیں اللہ کے رسول. اللہ نے کہا اے نوح وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل برا تھا، اس کا عمل برا تھا، یعنی اس کا عمل شرکیہ تھا، اس کا عمل کفریہ تھا. وہ اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں تھی، اس کی زندگی میں شرک تھا. تو آپ بتائیے نوح علیہ السلام نہیں بچا پا رہے ہیں. نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے، رسول سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے. ایک رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، اس کا عمل برا تھا. اس کا عمل اگر برا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے آزر، اللہ نے اس کا بھی قصہ ذکر کیا. سورہ الانبیاء پڑھیں یا آپ سورہ انعام پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ اس نے بات نہیں مانی. سورہ مریم آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی باپ کو تو کہا کہ تو مجھ کو اپنے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بات بولنا چھوڑتا نہیں ہے تو میں پتھر تجھ کو ماروں گا اور پتھر مار مار کے تجھ کو ختم کر ڈالوں گا. باپ نے بیٹے سے کہا، اتنا اپنے دین پر جمع ہوا. شرک آدمی میں سختی پیدا کرتا ہے، وہ بات سننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو آدمی شرک میں پڑا ہوتا ہے اس کو آپ بولے ایک بات سنو، اللہ کی بات سنو، بولے ہم کو نہیں سننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی شرک میں پڑا ہوا تھا، وہ بت بنایا کرتا تھا، لکڑی کے بت اس زمانے میں بنائے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اے میرے باپ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کے بندے مت بنو. بہت لمبی دعوت دی، سمجھایا باپ کو، کہا کہ اگر تو یہ بولنا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کے ختم کر دوں گا. قال سلام علیک، نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم، وہاں سے نکل گئے. انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اب میں ہجرت کر کے تجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. باپ کو چھوڑ کے نکل گئے کیونکہ باپ نے رہنا ہی مشکل کر دیا. اگر رہنے دیتا تو بات کرتے، لیکن کہا کہ تو اب یہاں سے نکل جا، اگر تو پھر یہ بات کرے گا پتھر مار کے تجھ کو ہلاک کر دوں گا، میں سنسار کر دوں گا تجھ کو. جیسے کوئی گناہگار ہوتا ہے
اس کو پتھر مار کے ختم کرنے کی سزا ہوتی ہے. یہ اتنا برا گناہ سمجھتے تھے توحید کو کہ ان کو اس لائق سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کو پتھر مار کے سنسار کرنا چاہیے. سماج جب غلط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو صحیح بولنے والے کی بات بھی نہیں سنتا ہے, اس کو مجرم سمجھتا ہے, اس کو گناہگار, اس کو غلط سمجھتا ہے. یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا ہو, یہاں تک کہ قوم نے یہ کیا کہ جب توحید کی دعوت دینے سے نہیں رکے تو لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی, ایک ایسا نوجوان ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے, جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے, سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے, تو کیا کرو, آگ جلاؤ اور آگ جلا کر اس کو آگ میں پھینک دو. آگ جلائی گئی, ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور منجنیق میں رکھ کر ان کو آگ میں پھینکا گیا. کئی دنوں تک وہ آگ جلی اور اس میں پھینکا گیا, لیکن اللہ نے مدد کی. اللہ نے حکم دیا آگ کو, قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, باپ نے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ توحید. ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی اللہ سے, اللہ نے قبول نہیں کی. جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سأستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے اے باپ تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا, کہا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی, دور جانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا حال آپ دیکھیے, پال پوس کے بڑا کیا, ساتھ دیا, ہر تکلیف میں کام آئے, نبی سے رشتہ داری ہے, نبی سے ہمدردی ہے. لیکن واقعی غور کیا جائے تو وہ جو ہمدردی ہے وہ نبی سے نہیں ہے, وہ محمد ابن عبداللہ سے ہے. وہ ہمدردی کس سے؟ نبی ہونے کی وجہ سے ہمدردی ہے نہیں. میرا بھتیجا ہے تو بھتیجے سے ہمدردی ہے, وہ نبی سے نہیں ہے. وہ محمد رسول اللہ سے ہمدردی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد ابن عبداللہ سے ہمدردی ہے. جب انتقال ہو گیا اور مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی, دعوت قبول نہیں کی. کہا چچا میں تم لا الہ الا اللہ آخری وقت میں ہی صحیح کہو, اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرو, اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کر دو, لا الہ الا اللہ کہو, میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی, سارے نبیوں کے سردار, گناہوں کی سفارش کرنے والے, شفیع المذنبین, اللہ کے منتخب, مقام محمود جن کو ملا ہے, سارے نبیوں کے امام, جن کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی امامت کا شرف دیا, جنہوں نے آسمانوں کی سیر کی. وہ کہہ رہے ہیں اپنی چچا سے کہ اے چچا آپ میرے کان میں ہی بول دو, آپ میرے سامنے بول دو لا الہ الا اللہ کا. بہت بڑا کام تو نہیں ہے, لیکن واقعی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے. اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام اگر کرتا ہے تو وہ نبی کی سفارش کا حقدار بنتا ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ نبی کا ساتھ دینے والا ہو, چاہے وہ نبی کا چچا ہو, چاہے اس کے دل میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو, لیکن اگر وہ مشرک ہے, اگر وہ شرک کرتا ہے تو نبی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے, نبی بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے. اتنا سخت قاعدہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا, تو اللہ سے مغفرت کی دعا کی. اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک ہیں, جبکہ بات صاف ہو چکی ہو کہ یہ لوگ جہنمی ہیں, کیونکہ توبہ نہیں کیے, زندگی ختم ہو گئی, شرک پر ہی مر گئے. اور دعوت پہنچی تھی, ایسا بھی نہیں کہ دعوت نہیں پہنچی, کسی کو دعوت نہ پہنچی اور شرک پر مرا ایک اور بات ہے, لیکن ان کو دعوت پہنچی ہے, نبی نے سمجھایا ہے, لیکن آخر وقت میں کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. دیکھیے کیا ہوا, نبی کی بات نہیں مان کے
جو آدمی باپ دادا کے دین پر مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان شرک کرتا ہے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی لیے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ 2 ومأواہ النار، اگر وہ جائے گا تو جہنم میں ہی جائے گا۔ 3 وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے مددگار نہیں بن سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے مددگار نہیں بن سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے مددگار نہیں بن سکے۔ بڑے سے بڑا نبی ہے، اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم سے بھول چوک کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، بعض اوقات معافی نہیں بھی مانگتا ہے آدمی، اللہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے۔